हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा, तो उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तारीख वो है जो पहले थी। अब आगे आओ, जब ये वाक़या रोनुमा हो जाएगा तो इसके आने का फितन ज़ाहिर हो जाएगा, हज़रत महदी तैयार हो जाएंगे, तो इसका फितना बड़ी तेज़ी के साथ फैलेगा। कहा कि खच्चर से थोड़ा सा ऊंचा और गधे और घोड़े से थोड़ा सा कम एक जानवर होगा इसके पास, गोया कि गधे के लेवल का, और वो ऐसी तेज़ी से सफ़र करेगा कि बिजली की जो तेज़ी है उस तेज़ी से वो भागेगा। आंख की आखिरी क्या है, रोशनी कहाँ पड़ती है, वहाँ थे। अब बाज़ों ने क्या समझिया कि वो जेट पे आएगा, फ्लाइट पे आएगा, शायद वही बोलना, नहीं, ये जानवर की शक्ल अल्लाह के रसूल ने साफ कहा कि वो जानवर होगा जिस पे वो सवारी करके आएगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो ऐसी सवारी लेके आएगा जो इस तेज़ी से भागेगी कि वो जहाँ अपनी आंख की एंडिंग उसकी पहुँचती है वहीं पर वो पैर रखेगा, और उसका एक पहला दिन 1 साल के बराबर होगा। यौम का सनती व यौम का शहरिन, और मैं दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा। व यौम का जुमातिन, फिर इसके बाद तीसरा दिन 1 जुमे के बराबर, 1 हफ्ते के बराबर होगा। फिर फरमाया कि वसाइरु अय्यामिही का अय्यामिन नास, फिर इसके बाद के जो 37 डेज होंगे वो पूरे वैसे ही होंगे जैसे तुम्हारे अपने दिन होते हैं। तो इस हैसियत से उलमा ने कहा है कि वो दरअसल 1 साल 2 महीने 15 दिन रहेगा दुनिया के अंदर। आप कैलकुलेट कीजिए, यौम का सनतिन व यौम का शहरिन व यौम का जुमातिन व साइरु अय्यामिही का अय्यामिन नास, कि इन सब को मिला लीजिए, 1 साल 1 महीना 1 हफ्ता और फिर 37 डेज मिला लीजिए, पूरे मिला के 1 साल 2 महीने 15 दिन लगते हैं। 1 साल 2 महीने 15 दिन रहेगा इस दुनिया में, और वो हर जगह चक्कर लगाएगा सिवाय मदीना और मक्के के। वहाँ पर फरिश्ते खड़े होंगे तलवारों के साथ, तो वो कहेगा कि मैं यहाँ दाखिल नहीं हो सकता, मैं यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। बकिया हर जगह का चक्कर लगाएगा, हर जगह गुमराह करेगा, हर जगह इसके मानने वाले मिलेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम होगी। जो उसको मानेगा वो दरअसल जन्नत में भेजेगा, जो उसको न मानेगा उसका सर कलम करके जहन्नम में डाल देगा। और याद रखो लोगों, जो उसकी जहन्नम होगी असल में वो जन्नत है, जो उसकी जन्नत होगी असल में वो जहन्नम है। तो याद रखो, उसको ना मानना, उसके फितने में ना आना, उसको खुदा ना मान लेना, और उसकी मुखालिफत करके तुम्हें जहन्नम है तो भी कबूल कर लेना, वो असल में जन्नत है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहा कि उसका 1 दिन 1 साल के बराबर होगा, तो सहाबा ने उस फितने को जो इतना बड़ा है उस वास्ते कि क्या, कैसे, किधर, ये पूछने के बजाय उन्हें अपने ईमान की फिक्र हुई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, किस तरह उन्होंने हमें मसाइल बता दिए। तो सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या वो 1 साल जो 1 दिन के बराबर होगा उसमें 5 ही नमाज हम पढ़ेंगे, नहीं 1 साल की नमाजें पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह। याद आया तो भी क्या याद आया, देखो नहीं, दीन का कितना लिहाज है। देखिए, उन्होंने कहा 1 दिन ही तो है वो, क्या उसमें हम 5 नमाजें पढ़ेंगे या हम साल भर की नमाजें पढ़ेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं नहीं, तुम उस वक्त मुक़द्दर कर लोगे, अंदाज़ा लगा लोगे कब कब कौन सी नमाज पढ़नी है, तुम साल भर की पढ़ोगे। ये एक मसले ने दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर सूरज ग़ुरूब ही नहीं होता, नॉर्वे और उस तरफ कुतुब के ऊपर जो हैं, जहाँ पर 9-9 महीने 12-12 महीने रात भी सूरज दिन भी सूरज होता है। रात के 12 घंटे का सूरज आप डालिए नेट में, रात के 12 घंटे लेकिन सूरज चमकता हुआ होगा। ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर इंसान आज रह रहे हैं। उन सब के मसले हल कर दिया कि वहाँ नमाज कैसे पढ़ेंगे, वहाँ टाइमिंग से पढ़ेंगे अंदाज़ा करके। वहाँ सूरज का मसला नहीं है नमाज़ों के लिए। क्यों? वो वही हालत में है जो दज्जाल आते वक्त पूरी दुनिया की हालत होगी, उस हालत में वो अब हैं। तो
تو اس واسطے وہ بھی اندازہ لگا کہ آج وہاں کے ممالک پڑھ رہے ہیں، اور فقہا کو یہ دلیل اسی سے ملی کہ وہ لوگ اندازہ کر لیں گے، اللہ کے رسول نے کہا وہ لوگ اندازہ کر لیں گے۔ تو آج ان ممالک میں جو رہنے والے مسلمان ہیں اندازے سے ہی روزہ رکھتے ہیں، اندازے ہی کیا نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ سورج ان کے ہاں غروب ہی ہوتا نہیں ہے، نہ رات آتی ہے، نہ ان کے لیے کیا ہے الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلے نے کتنے بڑے مسائل حل کر دیے، دیکھیے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، وہ آ جائے گا، گھومے گا، لوگ اس کی سب سے زیادہ فرمایا عورتیں 70,000 سے زیادہ اس کے پیچھے لشکر میں ہوں گی۔ فتنے میں مبتلا ہونے والے زیادہ کون؟ عورتیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دجال کو ماننے والوں میں سب سے زیادہ تعداد 70,000 سے زیادہ عورتوں کی ہوگی، اور سب یہودی اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور آج بھی انتظار کیا جا رہا ہے، اور مسیح الدجال کے لیے سیٹ تیار ہو رہی، باقاعدہ طور پر اس کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو جتنے یہودی ہوں گے وہ سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب وہ لشکر لے گا اور ساتھ میں کیا ہے فساد فی الارض بھی کرے گا، اور اللہ اسے قوت بھی دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کہے گا کہ آسمان کو کہ بارش برسا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا کہ غلے ہوگا تو غلے ہوگیں گے، اندر کے خزانوں کو حکم دے گا کہ میرے ساتھ چلو تو زمین کے خزانے، سونا، زر، جواہرات سب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور کہیں جگہ کسی جگہ جائے گا جہاں قحط ہی قحط ہوگا، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، کہے گا کہ ابھی تمہاری بستی کو میں لہلاتے کھیتوں میں تبدیل کر دوں تو تم رب مان لو گے؟ وہ بستی والے کہیں گے بالکل۔ تو وہ کہے گا بستی کی زمین کو کہ تمہارے اندر زرخیزی ہو اور وہ اپنے اپنے درخت اگائیں، تو فوری طور پر لہلاتے کھیت بن جائیں گے، اور بستی والے سب کے سب اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کئیوں کو کیا کرے گا؟ کہے گا کہ تمہیں قتل کر کے میں زندہ واپس پھر بلاؤں تو تم مان لو گے، تو ایسے ہی قتل کرے گا پھر بلائے گا تو وہ اٹھ کے آئے گا تو لوگ وہ دیکھ کر مان لیں گے۔ کئی جگہ جائے گا تو بولے گا تمہارے ماں باپ جو مر چکے ہیں کیا میں ان کو قبروں سے اٹھا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے ضرور۔ تو وہ پکارے گا تمہارے باپ کے، تمہارے دادا کے نام کیا تھے، وہ پکارے گا تو وہ قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کیا ہے، رب ہی کر سکتا ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شیطان ہوں گے جو ان کی شکل میں بھیس بدل کے اس کے سامنے آئیں گے، دادا کی شکل میں، باپ کی شکل میں۔ یہ شیطانیت ہوگی۔ لوگ اسے کیا سمجھ لیں گے؟ یہ اس کا حکم سمجھ لیں گے، اصل باپ تو اٹھ کے نہیں آئے گا۔ لیکن ایمان والے ضرور اسے پہچان لیں گے، اور ایمان والوں کا پختہ ایمان اور پختہ تر ہو جائے گا اس کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس کا حربہ یہ ہوگا، آخری جو کرے گا وہ یہ کہ ایک شخص جا رہا ہوگا جسے وہ بلا کے کہے گا کہ کیا تو مجھے رب مانتا ہے؟ کہے گا کہ اچھی طرح میں مانتا ہوں، تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مسیح الدجال تو کافر ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا تو مجھے نہیں مانتا، میں تجھے قتل کر کے پھر دوبارہ بلاؤں گا تو کیا تو مان لے گا؟ کہے گا تو کچھ بھی کر لے، میں تجھے کچھ سے ماننے والا نہیں، تو دجال ہے۔ دجال کا مطلب ہے دھوکا۔ دھوکا جو چیز ہے اس چیز کو چھپا کے کوئی دوسری چیز پیش کرنا، ہاں یہ دجال کا مطلب۔ کہے گا وہ بندہ کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو دجال ہے، تو وہ کہے گا اطراف کے لوگوں سے دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اپنے تلوار سے مارے گا تو سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف جا کے پڑے گا، پھر بلائے گا اٹھ کے آؤ تو سر ادھر سے آئے گا، دھڑ ادھر سے آئے گا، دونوں ملیں گے اور وہ شخص آئے گا۔ اب کہے گا کہ اب میں مانتا، اب بھی نہیں مانتا کہ میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہے گا اب تو پہلے جو شک تھا اس سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک شخص تو ایسا کرے گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غصے میں آ کے اسے پھر مارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کی گردن کو، اس اللہ والے کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، جو اس کے بعد اسے کچھ وہ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آخری حربہ تھا اس کا، اس کے 40 دن پورے ہونے کو آ رہے ہوں گے۔ ادھر حضرت مہدی یہ بات سن کے لشکر تیار کر رہے ہوں گے، اور ادھر جہاں نکلنا ہوگا اس دن فجر کی نماز پوری تیاری ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا 2 فرشتوں کے درمیان۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے اتریں گے کہ گویا کہ ابھی نہا کے نکلے ہیں، اور بال یوں گر رہے ہوں گے کہ پسینے کے قطرے موتیوں کے مانند ان کے اوپر گر رہے ہوں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے درمیان اپنے آپ کو
لے کے اتریں گے اور اس وقت اقامت کہہ کر مہدی نماز پڑھانے والے ہی ہوں گے. لوگ حضرت عیسیٰ کو خود دیکھیں گے تو فوری پہچان جائیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے. ہاں، 2 چادروں میں وہ آئیں گے تو لوگ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، تمہارا امام تمہارے نماز پڑھائے گا. یہ اکرام لامت محمدیہ، امت محمدیہ کے اکرام کی حیثیت سے اتنی تکریم ہے کہ نبی ہونے کے باوجود وہ ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ امامت کرنے والے مہدی ہوں گے. نماز ادا ہو جائے گی. نماز ادا ہونے کے بعد یہ دونوں اور ان کا لشکر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے. تو فرینڈس ویڈیو ختم. تو فرینڈس اس ویڈیو میں کتنا اچھا بتائیں مطلب دنیا کے بارے میں کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کو بارے میں بتائے ہیں. تو بتائے ہیں کہ جو مطلب ایک چیز آئے گا، مطلب ایک جانور جو گھوڑے سے چھوٹا ہوگا، گدھے سے بھی چھوٹا ہوگا، اس کا قد بہت چھوٹا ہوگا. تو اس دنیا میں مطلب گھومے گا، دیش میں ہر جگہ جائے گا. تو سب سے بولے گا، پوچھے گا کہ ہم کو کیا مانتے ہو، ہم کو مطلب ہم تمہارے ساتھ جو ہم غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں ہوتا ہے تو اس کو پاس وس جائے گا. وہ تو بھرمائے گا، کہے گا کہ آپ کو پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بہت دقت ہے. اگر میں یہ سب کر دوں تو کیا آپ مجھے خدا مانو گے، میرے کو مطلب بھگوان مطلب اللہ تعالیٰ مانو گے. تو ایسے بتا رہے ویڈیو میں مطلب ایسے ایسے سب کو بھرماتا ہے، سب کو ساتھ جا کر ایسے کرتا ہے. تو جب جس کا جس ہو جاتا ہے تو مانتے ہیں. جو مطلب نیک والے ہوتے ہیں، جو مطلب اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان ہے، یہ سب کو بھرماتا ہے، بھرم سے سب کو مطلب ایسے کرتا ہے. تو اس کو بھرم میں نہیں پڑنا چاہیے، ویڈیو میں بتائے ہیں. تو فرینڈس تو مجھے تو بہت اچھا لگا. آپ لوگ بھی دیکھیے گا ویڈیو تو آپ لوگ کے بھی سمجھ میں آئے گا. تو فرینڈس سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا. آنے والی ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی. پلیز سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے فرینڈس.